أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، زلزلہ یہ نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، اور یہ چیز آج بہت چل پڑی ہے. اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے یا سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہوں گا کون آج کے زمانے میں. جو زلزلہ آیا ہے اس وقت دوسرے ملک میں ہے نا، گھر تباہ ہو گئے، لوگ تتر بتر ہو گئے، کچل کچل کر مر گئے. ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک پیٹ والی ماں تھی، پوری چھت گر کے نیچے بچے کو جنم دے کر ماں کا انتقال ہوا. اور کچھ ایسے منظر سامنے آئے جسے دیکھ کے دل روتا ہے نا. سب کو معلوم ہوا ہے نا. ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں، ایک دو دنوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن عزیزو دوستو، اللہ اپنے کچھ حالات دنیا میں دکھاتا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت لے. کیا لے؟ عبرت لے. غفلت سے اٹھ کر باہر آئے. کچھ جھلکیاں دکھائی اللہ نے زلزلے کی، زمین پھٹنے کی، مکانات کے گرنے کی، لوگوں کے تباہ ہونے کی، ہلاک ہونے کی، تاکہ گنہگار ان تمام چیزوں سے کیا لے؟ عبرت لے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے نگاہ رکھنے والو. نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہے، بصارت، بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھ کی نگاہ کو، یعنی آنکھ سے دیکھنے کو. بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنے کو. دل کی نگاہ سے دیکھو کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عذابات میں داخل کرے. آپ کو بتاتے چلیں، ملک شام میں سب سے پہلا زلزلہ ملک شام میں آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جب زلزلہ آیا تو پلنگ بھی آپس میں ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے، اتنا خطرناک تھا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا اس وقت، اے لوگوں، تم لوگ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہو، اس لیے یہ زلزلہ آیا ہے. اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا، میں نہیں رہنے والا تمہارے ساتھ. اس لیے کہ میں تمہیں اجتناب کرنے کے لیے کہتا ہوں، بچنے کے لیے کہتا ہوں، تم بچتے نہیں ہو. تو زلزلے آنے کا سبب کیا معلوم ہوا؟ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنا، نئی سوچ چیزیں کو اسلام کے نام سے کر لینا. اسے یہ بنیادی سبب بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر فرمایا اس وقت جو شام میں زلزلہ آیا ہے اس کے لیے دو باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو مل کر، کیا معلوم ہمارے گناہوں کا اثر ان پر ہوا کیا، ان کے گناہوں کا اثر ان پر ہوا کیا، اور کیا معلوم ہمارے گناہوں کا اثر ہم پر کب ہونے والا. لیکن بہرحال جہاں پر بھی ہو ایسے برے حالات، ایک مسلمان کو اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کو اس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے. فرمایا ان زلزلہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، نئی نئی باتیں تم دین کے اندر پیدا کرتے ہو، نئی سو چیزیں باپ دادا کے رسم اللہ کو یہ نہیں با کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کر کو چالو کر دینا. اس وجہ سے ہوتا ہے سب. کیا معلوم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی بستی کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پلٹ کو رکھ دے. شکلیں دیکھو، شکلیں ان کے مکانات کو دیکھو، کبھی تصاویر میں دل دھڑکتا، دل گھبراتا. ہماری اولادیں ہوتی تو ہمارے دل پر کیا ہوتا تھا؟
ہمارے حالات کیا ہوتے تھے؟ کبھی اپنے آپ کو ان کے اس پر رکھ کر دیکھنا، ان کا غم بھی ہمارا غم، اس لیے کہ اللہ نے پورے مسلمانوں کو ایک کنبے کی طرح بنایا ہے، خاندان کی طرح بنایا ہے۔ خاندان کے کسی ایک آدمی کو تکلیف ہوتی تو ہم کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہمیں جاتے نہیں جاتے؟ اب انہوں بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے نہیں؟ ہمیں بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ایک زلزلہ یہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ دکھایا، آخرت میں خطرناک زلزلہ ہوگا۔ فرمایا قیامت کے قریب کے حالات اللہ نے بیان کیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو فرمایا اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، کس کا زلزلہ؟ قیامت کا زلزلہ۔ زلزلہ زمین کا پھٹنا، مکانات کا اجڑنا، تیز ہواؤں کے ذریعے بستیوں کا ہلاک ہونا، ساری چیزیں زلزلہ۔ سب چلتے سمندر میں طوفان کا ہونا، سب شکلیں زلزلے کی ہیں۔ شیء عظیم، بہت بڑی چیزیں بولے۔ کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا تو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنا دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ خالی تصور میں لاؤ، ادھر بیٹھ کو ہے ہمیں کسی جگہ پر یا چل رہے ہمیں، اچانک زمین کے دو حصے ہو گئے، ہمیں زمین کے اندر کیا ہوگا؟ اچانک ہم ہمارے گھروں میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے تھے، گفتگو میں موجود تھے، ایک ہوا آئی، گھر کی چھتیں اچل کے چلی گئی، کیا ہوگی کیفیت؟ تصور میں لاؤ۔ اس وقت کی حالت بیان کی اللہ، حمل والی عورت کیا گرا دے گی؟ حمل گرا دے گی۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کیا بولے؟ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی ان کے اوپر اتنی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا، دماغ سن ہوتا آدمی کا۔ اور فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، دکھنے میں نشے میں ہوں گے لیکن در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بس سخت ہے۔ عذاب کے مناظر کو دیکھ کر کیا ہو جائے گا؟ انسان کی ہوش باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے پورے زلزلے کا نقشہ کھینچا، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین پھٹ جائے گی تو کیا فرمایا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر سے بھاری بھرکم چیزیں، جتنے مردے گھڑے ہیں سب اٹھ کر باہر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ہے یہ کیا ہو گیا؟ زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین پھٹنے لگی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اخبارها، اس دن زمین کیا کرے گی؟ ہم نے جتنے کرتوت کیے زمین سب کرتوت کو بیان کرنے لگے گی۔ اللہ کی دی ہوئی پاک زمین میں تو شراب پیتا تھا، زمین بولے گی۔ اللہ کی دی ہوئی پاک زمین میں تو گندے کام کرتا تھا، زمین بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک، خود نہیں بولے گی، بأن ربک اوحی لها، اس زمین کو بولنے کا حکم کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اس دن کی حالت کیا ہوگی آدمی کی؟ اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں کی ہے تو اس کی نیکیاں اس کے لیے کام آئیں گی۔ رائی کا دانہ کہتا ہوتا جی، بڑا ہوتا کیا؟ غور کریں کبھی رائی کے دانے کے اوپر؟ رائی کے دانے کی مثال دینے کا مطلب کیا ہے؟ معمولی نیکی کو معمولی کر کو نہیں چھوڑنا، یہ معمولی نیکی بھی کل کام آنے والی ہے۔ آئینے بس سمجھ لیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کسی نے باریک سے باریک گناہ بھی کیا ہے
कोण देखे नेले म्हणजे करतो छोड छोड्यावल्या, कौन भी देखे नेले म्हणजे किसे क्या मालूम है, किसे क्या मालूम है, सबको सब कुछ मालूम होगा हश्र के मैदान। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर एक अपना बदला लेगा। जब ऐसा मंजर आएगा, एक क़यामत के दिन का वो ज़लज़ला होगा। आज कुछ हालात अल्लाह ऐसे दिखा रहा है, इससे क्या लेना, हमें इबरत लेना। और ऐसे वक्त में दो चीज़ों की पाबंदी करना, एक इस्तिग़फ़ार की कसरत करना। किसकी? इस्तिग़फ़ार की कसरत से मसाइल का हल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह इंसान को हर तकलीफ से बाहर लेता है, हर मुश्किल से बाहर लेता है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। कि अल्लाह तुम्हारे हर किस्म से मदद करेगा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से। मालो मता ख़त्म हुआ, अल्लाह मालो मता देगा। सब कुछ जो अल्लाह छीनेगा इस्तिग़फ़ार की बरकत से दोबारा लौटा देगा। जब भी ऐसे ज़लज़ले की खबरें सुनो तो क्या करो? इस्तिग़फ़ार करो। नंबर 2, सदका व खैरात का एहतिमाम करो। माल को माल के मुताबिक खर्च नहीं करता, तब भी दुनिया के हालात को अल्लाह बदल देता। तो इसलिए वो माल को क्या करना, जिनको देना उनको पहुंचाना, उनका हक अदा करना। भाया अगर भाना के वरासत पकड़ ले बैठे बोले तो उन्हें देना पहली फुर्सत। उसके बाद अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह का क्या नहीं करते, अज़मत नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते। अल्लाह का ख्याल क्या है बोला? अल्लाह ने जितनी हुक्मों को करने को कहा है उन तमाम हुक्मों को क्या करना, बचाना। तो ये ज़लज़ले के सिलसिले में कुछ मुख्तसर सी तासुरात थे कुरान और हदीस के रोशनी में। तो ये तो झलकियां अल्लाह दिखाता है दुनिया के अंदर। और बताएं सबसे अहम चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई, इस उम्मत के ऊपर 3 किस्म के अजाब आएंगे। बोले कितने किस्म के? 3 किस्म। नंबर 1 खस्फ। खस्फ के माने धंसने का अजाब। किसका अजाब? खस्फ के माने धंसने का अजाब। जमीन के अंदर लोग धस धस को मरेंगे बोले। नंबर 2 मस्ख। मस्ख के माने लोगों के अल्लाह शक्ल सूरतों को बदल देगा। रिवायतों में साफ तौर से कहा गया है कि अल्लाह लोगों की शक्लों को या तो खिंजीर बना देगा, यानी सुअर पिग बना देगा, या तो अल्लाह लोगों की शक्ल सूरतों को क्या बना देगा, खिंजीर या तो बंदर की तरह बना देगा। बोले ये 2 किस्म के अज़ाब। नंबर 1 तीसरा किस्म का अज़ाब क़ज़्फ़ुन, पत्थरों की बारिश होगी बोले आसमान से। किसकी बारिश? और पुरानी कौमों को अल्लाह ने ऐसे ही हलाक किया। हमारे सामने इबरतें हैं पुरानी कौमों की, वक्त नहीं है सिर्फ मुख्तसर। ये 3 किस्म के अजाब क्यों होंगे बोले? उसके भी कुछ बुनियादी असबाब है। नंबर 1 बोले नाच गाना आम होगा तो लोगों के अल्लाह शक्ल सूरतें बदल देगा। सॉन्ग से सुनना आम हो गए, गाना सुनना आम होगा, लोग डांस करेंगे रास्तों में, वो भी दीन की महफिलों में भी करेंगे। इधर से मौलवी साहब निकाह पढ़ा चले जाते हैं, डीजे लग को डांस मारते वलीमे के खाने में। क्या होगा? अल्लाह चाहे तो एक वक्त में सबकी सूरतें बदल सकता है। अल्लाह चाहे तो एक वक्त में सबके ऊपर अजाब दे सकता है। जितने लोग डांस मार रहे हैं, अल्लाह चाहे तो वहां की जमीन ही फट जाएंगी, उन्हें अंदर चले जाएंगे। ये अजाब होंगे नंबर 1 किसके लिए? क्या आम होने से बोलो? नाच गाने आम होने से। दूसरा फरमाया वशुरिबतिल खुमूर, शराब पीने से। क्या पीने से? अल्लाह बचा को रखा है अब तक, वो अल्लाह का शुक्र है।
شراب پینے سے بھی یہ کیا ہو جائیں گی. اور لوگ شراب بھی پیں گے بولے آخرت کے قیامت کے قریب قریب نام بدل بدل کو پیں گے, برانڈ کا نام الگ رہے گا لیکن نشہ اس سے چڑھیں گا. اور اللہ کے نبی بولے جس کے بہت پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. بہت پینے سے کنگ فشر بہت پیو نشہ آتا, جس کے بہت پینے سے نشہ آتا اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. اسی لیے علماء کرام نے سگریٹ پینے کو مکروہ تحریمی کہا ہے, اس لیے کہ اس کے بہت پینے سے انسان کے ذہن میں دھن چڑھتی اور نشہ چڑھتا. جس کے بہت پینے سے نشہ آتا اس کا تھوڑا پینا بھی کیا ہے, حرام ہے. بس اللہ ہم کو ان تمام عذابات سے بچائے رکھے, توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب. اللہ ہمیں ناچ گانے سے بھی بچائے رکھے.